یکم محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز اس جانباز انسان کی شہادت سے ہوتا ہے جو 22 لاکھ ایکڑ زمین پر تنہا حکومت کرتا تھا، جو اپنے دور میں راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کرتا تھا، جس کی قدموں کی آہٹ سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا تھا، جو حکمران ہونے کے باوجود بھی سوکھی روٹی کھاتا تھا، جس کے خوف سے کفار کانپتے تھے۔ وہ اسلام کے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے کہا، آج ہماری طاقت آدھی ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قرآن پاک کی سورہ انفال کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان کے سیر بھر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح بخاری شریف میں بھی ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کرام کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں، لہٰذا آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن حطب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں میرے لیے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اسد الغابہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر بالفرض میں خاتم النبیین نہ ہوتا اور میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتے۔ اسے جامع ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو رعایا کے حق میں بہتر اور مہربان نہیں دیکھا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن پاک کا عالم، دین کا فقیہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنے والا اور رعب و دبدبے والا نہیں دیکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 27 برس تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل سے دعا فرمائی، یا اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر بن ہشام، دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا شرف قبولیت کو پہنچی اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب میں دین اسلام کی محافل کا خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو شخص مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے، میں عمر بن خطاب ہوں۔ اے مشرکین مکہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو عن قریب میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ اس اعلان کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد سے اسلام کو کبھی زوال نہ آیا اور مسلمانوں کو کبھی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے فوجی معاملات اور عراق کی مہم کی جانب اپنی توجہ فرمائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ تاریخ اسلام میں کوئی بھی شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے کا فاتح نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مفتوح علاقوں کا کل رقبہ 22 لاکھ مربع میل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 10.5 سالہ دور حکومت میں کئی بڑے علاقے اور کئی بڑے ملک فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہترین جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمان ملک عرب سے باہر نکل کر ایک بڑے حصے پر قابض ہوئے اور اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک نصرانی غلام فیروز ابو لؤلؤ رہتا تھا، جو کہ نہاوند کے معرکے میں قید ہو کر مدینہ منورہ میں لایا گیا تھا۔ ایک دن فیروز ابو لؤلؤ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ محصول وصول کرتا ہے۔ تو امیر المومنین نے اس سے محصول کی رقم دریافت کی تو اس نے کہا کہ 2 درہم روزانہ۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں نقاشی اور نجاری کا کام کرتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان ہنروں کے آگے یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ تو فیروز ابو لؤلؤ نے جب یہ سنا تو وہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے دل میں بغض رکھنے لگا۔ ذی الحج 23 ہجری نماز فجر کے وقت جب تمام مسلمان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کے لیے جمع ہوئے تو فیروز ابو لؤلؤ ایک تیز دھار خنجر لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا۔
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے وقت تشریف لائے اور نماز کے لیے صفیں درست کروانے لگے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ صفیں درست کروانے کے بعد امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہہ کر نماز شروع کی تو فیروز ابو لؤلؤ اس دوران نمازیوں کی صفیں چیرتے ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر یکے بعد دیگرے 6 وار کیے، جن سے ایک وار زیر ناف لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نڈال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ فیروز ابو لؤلؤ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی، اور جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو فیروز ابو لؤلؤ نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوش میں آتے ہی پوچھا، میرا قاتل کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ فیروز ابو لؤلؤ، اور اس نے اپنے خنجر سے خود ہی خودکشی کر لی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اس دوران طبیب کو بلایا گیا، جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ اور نبیذ پلایا، جو کہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت آہستہ آہستہ مزید خراب ہونے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں سپرد خاک ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کا اظہار کیا، تو ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کو خود پر ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ ان کو عطا کرتی ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ مرحمت فرما دی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو تاکہ میں اپنا سر زمین سے لگا سکوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کروں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وصال اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو میرے اوپر بیت المال کا کتنا قرض ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 86,000۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم میرا تمام مال فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرا دینا، اور اگر یہ رقم ناکافی ہو تو پھر اپنے مال سے اس کو ادا کرنا، اور اگر پھر بھی ناکافی ہو تو بنی عدی بن کعب سے لے لینا، اور اگر پھر بھی یہ قرضہ پورا نہ ہو تو قریش سے قرضے کی ادائیگی کا سوال کرنا، اور ان کے علاوہ کسی سے نہ کہنا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے خلیفہ کی نامزدگی کا مطالبہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ اجمعین کو بلا لاؤ۔ جب یہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر خدمت ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت کا امر تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت تم سب سے راضی تھے، اس لیے میں یہ فیصلہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی اختیار کرنا اور اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو مجھے دنیا سے بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا تو یہ کفن میرے پاس نہیں رہے گا اور مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ میری قبر کو زیادہ لمبی اور چوڑی نہ رکھنا، کیونکہ اگر میں اللہ پاک کے نزدیک معتبر ہوا تو وہ میری قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دے گا، ورنہ میری قبر جتنی مرضی چوڑی ہو وہ اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ آپ 26 ذی الحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال یکم محرم الحرام 24 ہجری بروز ہفتے کو ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیری کے پتوں میں ابلے ہوئے پانی سے 3 مرتبہ غسل دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور مزار کے درمیان ریاض الجنہ میں ادا کی گئی، جبکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارکہ کو قبر مبارک میں اتارا۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔